تو میں اپنے پوتے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا وقت گزر گیا، اب 23 جہان میں نہیں موجود، لیکن میں اس سے اپنے حوالے سے اور اپنے رشتے سے بات کر رہا تھا کہ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب تک آپ دوسرے مرر کو نہیں بنائیں گے، شکل آپ کی نظر اپنی ذات کو نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس کے اوپر کالک ملتے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایک ہماری ہوتی تھی بڑی آپا صفیہ، وہ آیا کرتی تھی ملنے ہم سے، تو میری آپا تھی بڑی، ان کی وہ سہیلی تھی، تو ساتھ والے گھر کی عورت نے کپڑے دھو کے، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے ہی دھوتے تھے، لکڑی کا ایک تھاپا ہوتا تھا، دیسی صابن لگا کے تو نچوڑ کے اس نے تار کے رسی کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ تو آپا صفیہ نے کہا کہ ادھر آؤ، کپڑے دیکھو کتنے گندے، دھوئے بھی ہیں اور ان کے اوپر ویسی ہی لکیریں پڑی ہوئی ہیں، ویسے ہی گندے ہیں۔ تو میری آپا بیچاری نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، آؤ ہم دوسرے کمرے میں چلیں۔ کوئی ایسی ان کی تربیت تھی کہ زیادہ چغلی میں داخل نہ ہونا، لیکن وہ چونکہ خرابی پن پوائنٹ کرنے والی تھی تو انہوں نے کی۔ تو وہاں پر ایک ہماری اور خالہ ہوا کرتی تھی، پان کھاتی تھی بہت، تو وہ آگے سے نے کہا بیٹی اس کے کپڑے جو گندے نظر آتے ہیں نا تو یہ تمہیں میں صاف کر دیتی ہوں، بہت اچھے لگیں گے۔ اس نے وہ جو کھڑکی میں سے دیکھ رہے تھے نا، گیلا کپڑا لے کے شیشوں پہ پھیرا، کہنے لگی لو اب دیکھو کپڑے کیسے اچھے ہیں، تو یہ لکیریں تو تمہاری آنکھوں میں پڑی ہوئی ہیں اور گرد آلود شیشے میں سے اس کو دیکھ رہی ہو تو گندے ہی نظر آئیں گے۔ تو جب بھی آدمی، یہ ہمارے میں اتفاق سے یہ زیادہ اب ہونے لگا ہے کرٹیسزم، کچھ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، کچھ ہماری تعلیم بھی ایسی ہے، کچھ ہم ایسے ویسٹ اورینٹڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کرٹیسائز ہر بات کو، اس کے اوپر احتساب کرو اور اس طرح سے نا زندگی بسر کرو کہ ہر چیز کو تسلیم کرتے ہی آگے چلو۔ یہ آئی ہے باہر سے چیز اور ہم چلتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنے طور پر کہ اگر، اور یہ میرا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے اور خفیہ بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا آگے ذکر نہ کرنا کسی سے، اور وہ یہ کہ میں میرے السر تھے، پیٹ میں تکلیف رہتی تھی، تو اس کا علاج کیا، بڑی نامراد چیز ہے، اور اس کا بڑے مہنگی مہنگی دوائیں منگوا کر استعمال کی تو ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر کوئی وہ اینڈوسکوپی ہوتی ہے اندر حلق میں ڈال کے، بہت تکلیف دے، وہ بھی کروائی میرے بڑے بھائی نے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ تو میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا، اس وقت ہم ڈیرے پہ جاتے تھے، سائیں صاحب کو سنا، وہ علاج بالغذا کرتے تھے کہ آپ ٹنڈے کھایا کریں یا آپ بینگن کھائیں 41 دن ان کی شرط ہوتی تھی، یا عام طور پر وہ کہتے تھے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد، ان کی ایک بہت بڑی دعا تھی یہ، ہمیشہ بہت بڑی بیماری کے کھانا کھانے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے، چھوٹا سا لقمہ، برکی جسے کہتے ہیں، اس کا چھوٹا سا پرنالہ بنا کے چینی اس میں ڈال کے تو آخری روٹی یہ کھایا کرے۔ ہم کہتے تھے جی کہیں گے بس اس میں ایک گلا صاف ہو جاتا ہے، اور پھر چینی جن مرکبات سے بنی ہے، جو کچھ اس میں پڑتا ہے وہ سارا جسمانی ساخت کے لیے بہت ضروری، بار کیفی ان کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی علاج بالغذا چونکہ آپ جانتے ہیں تو میرا بھی علاج ایسا کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، علاج بالغذا تو پھر تمہیں مہنگا پڑے گا اور وہ 41 دن کے لیے کرنا پڑتا ہے، تم ایسے کرو کہ تم تنقید کرنا چھوڑ دو لوگوں کو۔ میں نے کہا جی پھر میرے پاس کیا رہ گیا، یعنی زندگی کا مزہ ہی سارا لطف ہی چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تم چھوڑ دو اور پھر دیکھو اگر فائدہ ہوا تو۔ آپ یقین کیجئے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا اور یہ مجھ پہ گزری ہوئی ہے کہ 11ویں دن
میرے السر میں بالکل اچھا نیک بیبا رانا کاکا مان کے رہتا تھا. اگر کچھ مجھے چسکے کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اخبار میں کالم پڑھ لیتا تھا. اس میں بڑی جان نکالتے ہیں لوگوں کی, ایڈیٹوریل میں بھی اخباروں میں بھی وہ بنے ہی اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ میری حسرت پوری ہو جاتی, لیکن میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتا. 11 دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا وجود اور میرا اسٹمک جو ہے وہ نارمل ہو رہا ہے, اور پورے 1 مہینے کی مدت میں کوئی نام و نشان نہیں ڈالتا. وہ جس کے اوپر بہت مہنگی دوائیں استعمال کی.